السلام علیکم طلباء و طالبات. جماعت نومی، مضمون اردو، حصہ غزلیات. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میر غلام رسول نازکی صاحب کی غزلیں. غزل نمبر 1 ان کی پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے فراق گورکھپوری کو پڑھا. تو یہ ان کی پہلی غزل ہے جو آج ہم پڑھیں گے. غزل یہاں پہ لکھی ہے، مشکل الفاظ بھی یہاں پہ لکھے ہیں. غزل پڑھوں گا. محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریا کی موجوں میں تلاطم ہے. اس غزل کا مطلب ہے، اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لے میں ترنم ہے. دل ڈٹ کے مقابل ہے علام و مصائب سے، دل ڈٹ کے مقابل ہے علام و مصائب سے، گویا کہ چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے. دنیا محبت کی ہر چیز نرالی ہے، دنیا محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا، جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا، پھر خلد بری کیا ہے واز کا توم ہے. یہ بڑی خوبصورت غزل ہے میر غلام رسول نازکی صاحب کی. فرماتے ہیں اس غزل کے مطلب میں، وہ کہتے ہیں محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریا کی موجوں میں تلاطم ہے. کہتا ہے یہاں نازکی صاحب کہتے ہیں کہ محبوب، میرے محبوب کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ ہے وہ سیلاب کی مانند ہے. خوب مسکراہٹ ہے ان کے ہونٹوں پر، ایسا لگتا ہے جیسے نور کے دریا میں موجیں اٹھ رہی ہوں، لہریں اٹھ رہی ہوں. اس طرح کی جو مسکراہٹ ہے میرے محبوب کے ہونٹوں پر. دوسرے شعر میں کہتے ہیں اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لے میں ترانم ہے. اس شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی بڑی اچھے سے گزری ہے، بڑے مزے میں گزری ہے. ہر سانس نغمے کی مانند ہے، اور ہر انداز جو ہے وہ سنگیت کی مانند ہے، موسیقی کے مانند ہے. لیکن آنے والی زندگی یا زندگی کا انجام کیسا ہوگا، یہ صرف میرا خدا جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے. اگلا شعر، دل ڈٹ کے مقابل ہے علام و مصائب سے. کہتا ہے یہاں پہ شاعر کہ جو میرا دل ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے. کس کا؟ مصیبتوں کا، دکھوں کا. میرا دل جو ہے مصیبتوں کا، دکھوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے. گویا کہ میرا دل جو ہے وہ چٹانوں کی طرح ہے، پہاڑوں کی طرح ہے، جس سے جو دکھوں کی یا مصیبتوں کی جو لہریں ہیں وہ ٹکراتی ہیں اور چور چور ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگلا شعر، دنیا محبت کی ہر چیز نرالی ہے. شاعر کہتا ہے کہ محبت کی دنیا کی ہر چیز نرالی ہے، ہر چیز انوکھی ہے، عجیب و غریب ہے. کیوں؟ خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. کہ وہاں جو مخلوق ہے اس دنیا کی، محبت کی دنیا کی، یعنی عاشق اور معشوق، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اشاروں میں ہیں، اشاروں میں ہوتی ہیں، اور اشاروں میں ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں. آخری شعر ہے مقطع جسے ہم کہتے ہیں، جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا. شاعر کہتا ہے جب ہمیں دنیاوی جنت میں، کشمیر کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کیونکہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، تو جب ہمیں دنیاوی جنت میں آرام نہیں ملتا، تو پھر جو جنت ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس جنت میں کیا آرام ملے گا. یہ واعظ جو ہے، نصیحت کرنے والا جو ہے، یہ اس کا وہم ہے، اس کا خام خیال ہے کہ ہمیں اگر دنیاوی جنت میں اگر ہمیں آرام نہیں ہے، تو پھر اس جنت میں ہمیں کہاں آرام ملے گا. تو یہ مشکل الفاظ یہاں پر لکھے ہیں میں نے. تبسم، مسکراہٹ، تلاطم، ہلچل، تھپیڑے، لے، انداز، علام، علم کی جمع مصیبتیں، مصائب مصیبت کی جمع، تصادم ٹکراؤ، تکلم گفتگو، جنت عرضی زمین کی جنت، خلد بری جنت، واعظ نصیحت کرنے والا، توہم وہم خام خیال. تو یہ تھی ہماری غزل میر غلام رسول نازکی صاحب کی غزل نمبر 1 جو ہے وہ ہم نے آج پڑھی. تو انشاءاللہ اگلی غزل ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.